بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ برادران اسلام، علماء کرام، مشائخ اعظام، میری طرف سے نہایت ادب کے ساتھ آپ سب کو سلام۔ کئی دنوں سے سوشل میڈیا پر، فیس بک پر اور تمام میڈیاز پر ایک طوفان مچا ہوا ہے سیدہ کائنات، مختومہ کائنات، سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں۔ میری ناقص سی گزارش یہ ہے کہ کچھ شخصیات کائنات میں ایسی ہیں اور ہوتی ہیں جو ان پر ڈسکس کرنا اس کی اجازت ہی نہیں ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام ان پر ڈسکس کرنے کی اجازت نہیں ہے، جیسے خالق کائنات کے بارے میں سوچنے کی اجازت نہیں، ایسے انبیاء کرام علیہ السلام کے بارے میں ان کی ذات کو ڈسکس کرنے کی اجازت نہیں۔ اور اس کے بعد اہل بیت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، جن کے بارے میں خالق کائنات رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ فرما رہا ہے، اکابرین امت نے اس بات کا فیصلہ فرما دیا ہے کہ ہم ان کے مشاجرات یعنی تنازعات ان کو ڈسکس نہیں کر سکتے، ان کے بارے میں ہم لب کشائی نہیں کر سکتے، اور نہ ہم ان کے فیصلے کر سکتے ہیں، نہ ان میں سے کسی کو غلط یا درست کہہ سکتے ہیں۔ ہمارے ایمان کی سلامتی کی گارنٹی یہ ہے کہ ہم ان کو مانیں، ان کو فالو کریں، ان کے نقش قدم پر چلیں اور ان کی خیرات لے کر اپنے ایمان، دنیا اور آخرت کو بچائیں۔ سیدہ کائنات، مختومہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی ذات گرامی وہ ذات ہے، ان نفوس قدسیہ میں آپ کا شمار ہے جن کے بارے میں خالق کائنات نے فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ بے شک اللہ کا یہ ارادہ ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں، تمہیں اللہ اتنا پاک صاف کر دے، اتنا پاک صاف کر دے کہ پاکیزگی بھی، طہارت بھی تم پر ناز کرے۔ ان کے بارے میں لب کشائی کرنا، ان کے بارے میں بات کرنا، ان کے بارے میں ڈسکس کرنا کم از کم ہمیں اجازت نہیں ہے۔ رہ گیا یہ ایشو جس پہ ایک طوفان مچا ہوا ہے۔ بڑی آسان سی بات آپ کے گوشگزار کرنا چاہتا ہوں کہ جب سیدہ کائنات، مختومہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا جناب افضل البشر بعد الانبیاء سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تشریف لائیں، آ کے مطالبہ کیا تو آپ نے آگے بڑی محبت سے، بڑے پیار سے یہ فرمایا کہ بیٹے، آپ کے ابا جی کا یہ فرمان ہے کہ ہم انبیاء وراثت نہیں چھوڑتے، جو چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے۔ تو سیدہ نے فرمایا اوہو، مجھے یہ بات یاد ہی نہیں تھی، اور پھر اس کے بعد آپ نے اس پہ بات نہیں کی۔ آپ گھر تشریف لے گئیں اور جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ خیال گزرا کہ کہیں سیدہ مجھ سے ناراض نہ ہو، تو آپ اس تلاش میں رہے کہ کسی بہانے میں سیدہ کے پاس جاؤں اور جا کے پوچھوں کہ سیدہ آپ مجھ سے ناراض تو نہیں۔ 2 یا 3 دن کے بعد آپ کو پتہ چلا کہ سیدہ کائنات، مختومہ کائنات کی طبیعت ناساز ہے۔
آپ نے موقع غنیمت جانا، آپ کے گھر تشریف لے گئے، دروازہ نوک کیا، جناب علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے دروازہ کھولا اور پوچھا جناب آپ خیریت سے تشریف لائے ہیں؟ تو فرمایا کہ میں سیدہ کائنات مخدومہ کائنات کی طبیعت کا پوچھنے آیا ہوں، آپ کی تیمارداری کے لیے آیا ہوں۔ انہوں نے فرمایا کہ ابھی ایک لمحہ ٹھہریے، میں سیدہ کو اطلاع کر کے آتا ہوں۔ جناب علی کرم اللہ وجہہ الکریم اندر تشریف لے گئے، سیدہ کو بتایا کہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے ہیں آپ کی تیمارداری کے لیے۔ سیدہ لیٹی ہوئی تھی، اٹھ کے بیٹھ گئی اور فرمایا کہ بلاؤ انہیں۔ جب انہیں بلایا، آپ نے جا کے سلام کیا، آپ کا حال پوچھا اور اس کے بعد فرمایا کہ میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ جو میں نے اس دن آپ کو جواب دیا تھا میری طرف سے نہیں تھا، وہ میں نے آپ کے ابا جی کا فرمان آپ کو سنایا تھا، تو کہیں آپ مجھ سے خفا تو نہیں؟ سیدہ کائنات مخدومہ کائنات جن کی یہ تربیت ہی نہیں تھی، انہوں نے فرمایا کہ میں اللہ کو گواہ بنا کے یہ بات کہتی ہوں کہ یہ معاملہ میں نے ختم کر دیا۔ اب اس معاملے کے ختم ہونے کے گواہ جناب علی کرم اللہ وجہہ الکریم بھی ہیں اور جناب خلیفۃ الرسول بلا فصل جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں۔ اور پھر سیدہ نے زندگی بھر اس موضوع پر کلام نہیں فرمایا۔ گزارش میری یہ ہے کہ جب سیدہ کائنات نے مخدومہ کائنات نے اس معاملے کو ختم ہی فرما دیا، اللہ کو گواہ بنا کر جناب علی رضی اللہ عنہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی موجودگی میں، تو پھر اب 1400 سال کے بعد ہمیں کیا ضرورت پڑی کہ ہم ان کا فیصلہ کرتے پھریں؟ نہیں، یہ میرے ہاتھ جڑے ہیں آپ سب کے سامنے، مشائخ کے سامنے، علماء کے سامنے، طلباء کے سامنے، اور جو سیدہ پاک سے محبت کرتے ہیں ان سب کے سامنے، کہ سیدہ کائنات کی ذات اہل سنت و جماعت کو توڑنے کے لیے نہیں، جوڑنے کے لیے ہے۔ خدا کے لیے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے امت پر رحم کیجئے، امت کو توڑے نہیں، سیدہ کے نام پر امت کو جوڑیں۔ میری دعا ہے کہ اللہ پاک مجھے اور آپ کو سیدہ کائنات مخدومہ کائنات اور ان کی ذریت کی غلامی عطا فرمائے، ان کی غلامی میں جینا نصیب فرمائے، ان کی عزت پر جان تک قربان کر دینے کی توفیق عطا فرمائے، اور کل قیامت کے دن اہل بیت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدہ کائنات کے اولاد کے خادموں میں ہمارا حشر فرمائے۔ آمین وما علیہ الا البلاغ۔